دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں عجیب اور آدمی حافظہ اور 5 وقت کی نمازی ڈیلی کائنات۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دو پہلے ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھی۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہے اور اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑے، ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ عیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ خاطر مدارات کے ان کا حال پوچھنے کے بعد میں سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئیں؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھل گئی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے دیوالی میں میرے چادر اتار کر دن و جان سے محبت کی اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا، اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں اور بس پھر جسم بھی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا ہے کہ والدین جو معاف کر رہے تھے، ان کا نرم دل ہوتا ہے، جو ایک بار چلے جاتے تو مسکرا کر بولے معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے لیکن لوگ نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا نہیں ہونے دیتے، مرتے دم تک کالے ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیں مانگ لیتے ہیں، کم سے کم اس کام سے تو اچھا کام ہے، تو بولے یہ سب کتابیں باتیں ہیں، کوئی کسی بھگران کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رہتا، عزت بھیج کر کم سے کم عزت دے تو وہ رہ لیتی ہوں، اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اب اس دنیا میں اس کی عزت ہے جس کے پاس جیسا ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن نیکی کا دس کس کو کہیں کا دیتا ہے، اور اندر سے شیطان ہے تو وائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی کہ محبت بھی ایک دھند ہے، مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو بولے کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگا جائے تو پھر اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا بلکہ خوشبو اور بو کے لیے زہر بن جاتی ہے، بس اپنا ہی معاملہ ایسے ہی ہے۔ سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو پھر گناہ سے بچ سکتی تھی؟ تو بولی کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں تو بھیڑے ہوئے بن جاتے ہیں، شادی شدہ مرد ہو یا گناہگار، سب سے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتے، لیکن درس جیتنے میں مرضی کروا لو، ایسے نیکیوں کو دس دیں گے، لیکن شکل مومنوں والے اور کرتوت کافروں والے کرتے ہیں۔ پھر بولے شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں، آپ تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظہ قرآن ہوں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ خودکشی بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے، مرنے سے ہمت نہیں تھی تو اس لیے یہ کام کر رہی ہوں، دلوں کا حال تو وہ ہی جانتا ہے۔ نیازی صاحب، دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور جسٹ کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کوئی استغفار پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انٹرویو کافی لمبا ہو سکتا تھا، لیکن ایک چاہنے والے
چاہنے والے کی کالی آ گئی تو انہوں نے جانا پڑا اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔